کل اور پرسوں تقریباً تہران کے اوپر 50 سے زائد دفعات بمباری کی گئی. اچھا. آج تقریباً 8 دفعہ انہوں نے بمباری کی. اور ایک مزے کی بات بھی آپ کو بتاؤں کہ پرسوں انہوں نے ٹویٹ دینا شروع کیا کہ ہم مسٹر قالیباف کے ساتھ مذاکرات کرنے پہ اترے ہوئے ہیں. اور میں نے سب کو ہوشیار کیا تھا یہ ایک بہت ہی بھیانک اسرائیلی ٹیکٹک ہے. نیکسٹ ٹارگیٹ ہٹنگ لسٹ اور اسیسینیشن لسٹ میں لاریجانی صاحب کے بعد قالیباف صاحب کا نام ہے. یہ اس طرح کی افواہیں مذاکرات کے حوالے سے پھیلانے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ قالیباف صاحب کو کال کریں اور یہ کال ٹریس کر کے قالیباف کا جگہ ڈھونڈ لیں اور اس کے بعد اس کو اسیسینیٹ کیا جائے. اس لیے یہ بہت میسیو بمباری کی اور مین ٹارگٹ مسٹر قالیباف تھا جو ابھی تک الحمدللہ زندہ ہے. تو یہ جتنے بھی مذاکرات کی بات ہے یہ سارے افواہ ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ٹرمپ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے خود سے ہی باتیں کر رہے ہیں. اچھا. اپنے ہی ذہن میں ایران کے نقشے سے مٹا رہے ہیں, خود ہی دھمکیاں دے رہے ہیں اور خود ہی ڈیڈ لائن مقرر کر رہے ہیں, خود ہی مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کا کامیاب نتائج ہی اپنے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور پھر خود اپنے ڈیڈ لائن آگے بڑھاتے رہ رہے ہیں. یاد رہیں یہ جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے بہت سارا ملک کوشش کر رہے ہیں, پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا جو نوروز کا پیغام تھا فورن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے صرف ایک ملک کا نام لیا جو کہ گہرے تعلقات کا اظہار کیا انہوں نے کہ ہمارے شہید ابو بھی پاکستان سے پیار کرتے تھے اور میں بھی کرتا ہوں. تو یہ پاکستان ہیز اے ویری پرومیننٹ رول ہیئر ان ایران. لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے مجھے لگتا ہے یہ سارے افواہیں ہیں, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے. ایران کسی کے ساتھ مذاکرات کے اوپر کوئی بھی فیصلہ سازی ابھی نہیں کر رہا کیونکہ ان کے پاس 3 ویری کلیئر آپشنز ہیں مذاکرات کے لیے اور یہ کلیئر آپشنز ایران نے نہیں ماننی ہے, ٹرمپ نے ماننی ہے, اسرائیل نے ماننا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے اوپر جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں ان سب کے ازالہ کیا جائے, ان سب کے نقصانات کے بدلہ ان کو پیمنٹ کیا جائے. دوسری بات گارنٹی دے دیں کہ دوبارہ ایران کا رخ نہیں کریں گے یہ. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے ان کی جو شرط ہے کہ امریکن اڈے ہمسایہ ممالک سے ختم کیا جائے. تو یہ وہ 3 شرائط ہیں جو آئی ڈونٹ بلیو کہ ٹرمپ اس کو مانے گا. باقری صاحب یہ جو آپ 3 شرائط بتا رہے ہیں یہ کس کی طرف سے پرپوز کی گئی ہیں؟ یہ ایران سپریم لیڈر آف ایران کی یہ 3 شرائط ہیں کہ اگر ہم نے مذاکرات کرنی ہے تو ہم پہلے یہ 3 شرائط منوائیں گے اس کے بعد مذاکرات کریں گے. اس کے علاوہ ٹرمپ جتنے بھی ٹویٹس دے رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے, یا ابھی میں نے 24 گھنٹے پہلے دیکھا کہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں, یہ بالکل افواہیں, اس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اسرائیل, امریکہ اور دوسروں کی طرف سے, ایران کی طرف سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. میں نے فورن منسٹری سے بھی بات کی ہے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سے بھی بات کی ہے, یہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں سے بات کی ہے, سب کہہ رہے ہیں بہت کلیئر میسج ہے, ہم اس وقت مذاکرات کریں گے جب ہماری یہ 3 شرط مانے جائیں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اس وقت تہران میں پچھلے 24 گھنٹے میں کیا صورتحال ہے اور جو جنگی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں تہران کل اور پرسوں تقریباً تہران کے اوپر 50 سے زائد دفعات بمباری کی گئی. اچھا. آج تقریباً 8 دفعہ انہوں نے بمباری کی. اور ایک مزے کی بات بھی آپ کو بتاؤں کہ پرسوں انہوں نے ٹویٹ دینا شروع کیا کہ ہم مسٹر قالیباف کے ساتھ مذاکرات کرنے پہ اترے ہوئے ہیں. اور میں نے سب کو ہوشیار کیا تھا یہ ایک بہت ہی بھیانک اسرائیلی ٹیکٹک ہے. نیکسٹ ٹارگیٹ ہٹنگ لسٹ اور اسیسینیشن لسٹ میں لاریجانی صاحب کے بعد قالیباف صاحب کا نام ہے. یہ اس طرح کی افواہیں مذاکرات کے حوالے سے پھیلانے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ قالیباف صاحب کو کال کریں اور یہ کال ٹریس کر کے قالیباف کا جگہ ڈھونڈ لیں اور اس کے بعد اس کو اسیسینیٹ کیا جائے. اس لیے یہ بہت میسیو بمباری کی اور مین ٹارگٹ مسٹر قالیباف تھا جو ابھی تک الحمدللہ زندہ ہے. تو یہ جتنے بھی مذاکرات کی بات ہے یہ سارے افواہ ہیں. رضا رومی صاحب آپ امریکہ کے اندر اس وقت موجود ہیں, ظاہری بات ہے اسکیپٹزم یہاں پہ موجود ہے آن گراؤنڈ. آپ نے دونوں سائڈ کی گفتگو سنی. انس کا یہ سمجھنا ہے کہ ان خبروں کو ڈیلیبریٹلی لیک کیا گیا ہے تاکہ پروسیس کو سبوٹاج کیا جا سکے. باقری صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں, آن گراؤنڈ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کیونکہ بمباری کا سلسلہ دونوں سائڈ سے جاری ہے, ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر, اور آج بھی وہ فرما رہے ہیں کہ 8 دفعہ جو ہے وہ بمباری کی گئی ہے. ہاں البتہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جو انرجی مارکیٹس ہیں خاص طور پہ آئل پرائسز, ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے بھی شاید ڈیلیبریٹلی اس قسم کا ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ اپ کیا گیا ہے. اب
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایکچول آن گراؤنڈ واقعی ایک موو ہو رہی ہے یا بلا وجہ ایک جسے کہتے ہیں نا اس کو ایک ویژن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ منصور. ویسے تو یہ ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی بہت باخبر ہیں اور باخبر حلقوں سے خبریں نکالتے ہیں. اس لیے یہ بات بالکل چل رہی ہے اور بیک چینل ڈپلومسی جو ہے پچھلے کئی دنوں سے وہ بہت ایکٹیو ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کا رول کلیدی ہے اور سینٹرل ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو جو اس میں اہم فریقین ہیں، بلکہ دو میجر فریقین جو ہیں، وہ دونوں ہی پاکستان کے ان کے ساتھ روابط بھی ہیں اور وہ پاکستان پر کسی حد تک اعتماد بھی کرتے ہیں. اور میں ذکر کر رہا ہوں ایران کا اور امریکہ کا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہمارے فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں. اور ابھی ایران نے بھی حالیہ دنوں میں ایران کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی عوام کا اور پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا. تو پاکستان ایک یونیک پوزیشن میں ہے کہ اس وقت وہ یہ کردار ادا کر سکے اور ہمراہ مصر اور ترکی کے، جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ مزید نہ پھیلے. اور کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ مسلم دنیا کو ہی ہوگا، مسلم امہ کو ہی ہوگا اور پوری دنیا اب اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے. تو اور دیکھیے سب سے زیادہ تو اس وقت انٹرسٹ پاکستان کا ہے کہ یہاں پر امن ہو، کیونکہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل چوائسز سامنے کھڑی ہیں. اگر اس میں سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یا سعودی عربیہ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر تو ہم تو پابند ہیں جو دفاعی معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے. تو اس لیے بہت پرو ایکٹیولی پاکستان کی حکومت اور فیلڈ مارشل اس میں بالکل میری اطلاعات کے مطابق ایکٹیو ہیں، نمبر ایک. اور دوسری جو اس میں اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خود امریکہ کے لیے اب اس جنگ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور وہ اس لیے بڑھی کہ اس کی جو معاشی مضمرات ہوئے ہیں اور ایران کی حکمت عملی جو رہی ہے اس جنگ کے پھیلاؤ میں اور معاشی طور کے اوپر کاسٹ بڑھانے کی، وہ کامیاب ہوئی ہے. کیونکہ امریکی سٹاک مارکیٹ بھی گری تھی، آپ کو معلوم ہے. اور اور تیل کی جو قیمتیں ہیں یہاں پہ، امریکی جو پیٹرول پمپ ہیں یا گیس اسٹیشن کہا جاتا ہے، وہ $1.25 سے اوپر بڑھ گئی ہیں روزانہ کی بنیاد پر. اور یہ ایک مہنگائی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوگا. اور یہاں پہ ہر کوئی متفکر ہے کہ آگے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اگر معاشی انحطاط ہوتا ہے، انفلیشن بڑھتی ہے، تو لوگوں کا کیا ہوگا. اور یاد رہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہے اس سال امریکہ میں، اور اگر یہ جنگ جو ہے اسی طرح چلتی رہی اور اس کے معاشی امپیکٹ آیا لوگوں پہ، تو ریپبلکنز یہ الیکشن بری طرح ہار جائیں گے. اس لیے تمام فریقین یہ چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلے، سب کو فیس سیونگ چاہیے. اور اگر اس میں کوئی رستہ نکلتا ہے تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے. لیکن رضا صاحب، آپ نے کہا کہ تمام فریقین چاہتے ہیں، لیکن آپ نے جو مشکلات کا ذکر کیا وہ تو آپ نے ٹرمپ انتظامیہ کی مشکلات کا ذکر کیا. تمام فریقین میں آپ کے خیال میں ایران بھی یہ چاہتا ہے؟ یا کیونکہ ابھی میں باقری صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، ان کی گفتگو سے تو ایسا نہیں لگتا کہ ایران از کوائٹ انٹرسٹڈ کہ وہ ان مذاکرات کے عمل کو آگے لے کے چلے. دیکھیے ایران کی آفیشیل پوزیشن تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو حریف ہیں ان کی شکست چاہتے ہیں. اور لیکن آپ بھی اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً جب آپ کے ایڈورسریز جو ہیں وہ دنیا کی ایک سپر پاور ہو اور بہت بڑی ملٹری مشین ہو، تو اس میں کامیابی جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتی. اور میرے خیال سے بالکل اگر کوئی گارنٹیز ملے ایران کو، جیسے ابھی باقری صاحب نے شرائط کا ذکر کیا کہ آئندہ مستقبل میں حملہ نہیں ہونا چاہیے، ایران کی خود مختاری اور سالمیت جو ہے اس کے اوپر نہیں دوبارہ سے سوالات اٹھانے چاہیے، اور سینکشنز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے، تو پھر بالکل کیوں نہیں بات ہو سکتی، ہر چیز پہ ہو سکتی ہے. اور میرے خیال سے ایران نے ثابت کر دی ہے کہ اس میں کیپیسٹی بھی ہے، حوصلہ بھی ہے. جی انس، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر؟ بیکاز اب میں اس میں ایک چلے آپ کنسپیریسی تھیوری کہہ لیں یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو 5 دن کی بریک کی بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کی بہت بڑی شاید وجہ یہ ہے کہ مزید ٹروپ بلڈ اپ ہو رہا ہے یا اپنے لاجسٹکس جو ہیں ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ بھی خبر آئی کہ جناب 3000 یا 4000 مرینز جو ہیں ان کو دوبارہ
ڈپلوائے کیا جا رہا ہے اسی علاقے کے اندر, اور شاید اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس چیز کی بریک لی ہے. یا پھر وہ جو انرجی مارکیٹس کا ایک ہے کہ جناب آئل پرائسز جو ہیں 110 111 12 ڈالر تک چلی گئی تھیں, ان کو بھی تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا تھا, جس کی وجہ سے شاید یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اور آبویسلی جس طرح رضا بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ جو ہوم گرون پولیٹیکل پریشر ہے اور مڈ ٹرم الیکشنز اور اس کے بعد کاسٹ آف دا وار اٹ سیلف, شاید یہ وہ پریشرز ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ کی نظر میں اس سارے معاملے کے اندر ایکچولی, اور اگین ڈونلڈ ٹرمپ کا خود پہلے ٹویٹ کرنا, ایک سائیڈ مان نہیں رہی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, اور ایک سائیڈ جو ہے وہ ان کے پریزیڈنٹ خود ٹویٹ کر رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ جناب یس وی آر نیگوشیٹنگ, اور 5 دن کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا ہم سیز فائر کر رہے ہیں. کیا یہ بیسکلی امریکنز آر فیلنگ دا ہیٹ, یا دونوں سائیڈ برابر کے طور پہ جو ہے ایکچولی اس پوزیشن میں آئے ہیں جس کے بعد ہم یہ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں بشاد احترام ٹو باقری صاحب, اگین ہی از آن دا گراؤنڈ, لیکن میرے خیال سے ایرانین سائڈ کا نہ ماننا کہ نیگوسیشنز نہیں ہو رہے وہ اسی لیے کہ وہ ان کو بھی اپنی ایک پبلک پرسیپشن مینٹین کرنی ہے اور اپنی ایک پوزیشن آف پاور ڈسپلے کرنی ہے, جس کی وجہ سے وہ نہیں ماننا چاہتے, کم از کم پبلکلی ایکنالج نہیں کرنا چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی وزارت خارجہ نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ان کے 3 مختلف سٹانسز رہے ہیں. پہلے یہ کہ کوئی نیگوسیشنز نہیں ہو رہے, پھر انہوں نے کہا کہ کوئی نہ انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے نہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, اور پھر آخری بیان ان کا آیا کہ جی ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی, انڈائریکٹ بات کے اوپر انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. لفظ نیگوسیشن یا مذاکرات اس بات چیت کو یا اس شٹل ڈپلومیسی کو کہنا میرے خیال سے صریحاً غلط ہوگا, کیونکہ یہ انفارمل ڈپلومیسی ہے. پاکستان, ٹرکی اور ایجپٹ کی جانب سے اپنا اپنا کلاؤٹ, اپنا اپنا لیوریج استعمال کر کے. جہاں تک بات رہی وہ 5 دنوں کی جو آپ نے بات کی, میرے خیال سے یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہیں ان میں کچھ صداقت بھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے باضابطہ طور پہ مذاکرات کے لیے حامی ابھی تک اسی لیے نہیں بھری ہے کیونکہ مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ جو اعتماد کا فقدان اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے سال جب 13 روز کی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت بھی اسٹیو وٹکاف جو ہے مسقط کے اندر نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں. 3 دن بعد نیگوسیشنز کا راؤنڈ ہوتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملہ کر کے اس نیگوسیشن ٹیبل کو ہی اڑا دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے, لٹرلی ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس بار بھی امریکہ اور ایران کے نیگوسیشنز چل رہے ہیں جنیوا میں, اسٹیو وٹکاف صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور 3 روز بچے ہیں, اور اسی دوران پھر دوبارہ سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پہ فروری میں حملہ کیا جاتا ہے اور نیگوسیشن ٹیبل اور پروسیس کو سکٹل کر دیا جاتا ہے, خراب کر دیا جاتا ہے. تو جو مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ جو ہے وہ اسی لیے, یہی وجہ ہے کہ نئے فریقین کا نام بھی اب سامنے آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی میڈیا کے اندر اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی جے ڈی وینس کا نام دے رہا ہے. وہ اس لیے کہ ایرانی سائڈ کا یہ ماننا ہے, جو کہ جتنی میری انٹرلوکیٹر سے بات ہوئی اور ان لوگوں سے جو اس پروسیس کے تمام فریقین سے جو اس پروسیس سے بہت زیادہ کلوز ہیں, ایرانی انٹرلوکیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک ایسے انسان سے بات کرنی ہوگی جو کہ ڈیسیشن ٹیکنگ ابیلٹی رکھتا ہو, پوزیس کرتا ہو, نہ کہ سم ون لائک اسٹیو وٹکاف جس کے پاس کانسٹیٹیوشنل کوئی پوزیشن نہ ہو اور اس کو شٹل کرنا پڑے اور جس کی بات کا اعتبار بھی نہ ہو. لیکن اس میں انس ایک منٹ ہولڈ یور تھاٹ ہوئے ہے انس, لیکن یہاں پہ تو کشنر کا نام بھی جو ہے وہ بیچ میں آیا ہے, اور کشنر کی جو ایک لیوریج ہے یا جو ایک انفلوئنس ہے آن ڈونلڈ ٹرمپ وہ تو پوری دنیا جانتی ہے. بالکل ہے, لیکن سیم گوز فار وٹکاف ایز ویل, وہ بھی ان کے دیرینہ ان کے دوست تھے, لیکن کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ان کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے, یعنی انٹرلوکیٹرز کی جانب سے, لیٹس جسٹ پٹ اٹ دس وے, فارملی کیونکہ یہ نہیں ہوا. جیسے ہمارے معزز مہمان جو تہران سے آئے انہوں نے یہ بات کہی, جو رائٹنگ کے اندر نوٹس ایکسچینج ہوئے ہیں انفارملی تھرو انٹرلوکیٹرز, دوست ممالک کے ذریعے, اس میں یہ 3 پوائنٹس ایران کی جانب سے اپنے ٹاکنگ پوائنٹس کے طور پہ رکھے گئے ہیں, اور اسی طرح امریکہ کی جانب سے بھی اپنے 3 پوائنٹس رکھ دیے گئے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز, ابنائے ہارموز کو جو ہے اس کو کھولا جائے اور اس کو آئندہ بند نہ ہونے دیں, اس کے لیے بات چیت کی جائے گی اگر بات چیت ہوتی ہے, اسٹرکچرڈ بات چیت ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ امریکہ کی جانب سے رکھا گیا ہے کہ جی ایران جو ہے اس بات کو گارنٹی کرے گا کہ جی سی سی میں اس کے جو الائز ہیں گلف کوآپریشن میں ان کو اٹیک نہیں کرے گا اور ان کے اوپر فیوچر اٹیکس نہیں ہوں گے. تیسرا پوائنٹ دوبارہ امریکہ کی ایک رٹ کہ جی ایران گارنٹی کرے کہ 0% انریچمنٹ ہوگی. یہ پروسیس میٹر آف ڈیٹیل ہے.
پرابلم یہ ہے کہ اس ٹائم پر بیسکس کے اوپر اگری کریں, اور بیسکس یہ ہے کہ سیز فائر کی طرف اگری کریں. اس کے لیے امریکہ کو اسٹیپ اور امریکہ کی طرف زیادہ رسپانسبلٹی ہے, نہ کہ ایران کی طرف وہ رسپانسبلٹی ہو. اسی لیے یہ 5 دن کا جو پاز ہے یا 5 دن کی جو سیز فائر یا سارٹ آف سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, یا ٹیکنیکل ہولڈ جو بھی آپ اس کو کہیں, اس کو اس لیے اسکیپٹسزم کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ چیزیں ابھی بہت سلولی آگے چل رہی ہیں, اور اسی اشنا کے اندر یہ اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے. رپورٹس کافی زیادہ آئی ہیں کہ ایران امریکہ اپنی سپلائز کو کھو رہا ہے, تو وہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. باقری صاحب, یہ جو انس ساری بات کر رہے ہیں اور رضا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, از دیر اے چانس کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی پبلک ڈومین میں یہ انفارمیشن نہ آئے, اسی لیے ایران اس کو ڈینائی بھی کر رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی ایران کے عوام کے اندر اس وقت ایک غصہ ہوگا, ایک ناراضی ہے, ان کے ملک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, اور وہاں کے حکمران جو ہیں وہ اتنے آرام سے اس چیز کو ہضم نہیں ہونے دے سکتے, کیونکہ یہی کہا گیا تھا کہ جناب آیت اللہ خامنائی کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا, علی لاریجانی کو ہٹ کیا گیا, تو کتنے آرام سے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کیے جائے, بیکاز دس از سم تھنگ ویری ہارڈ ٹو سیل. اس لیے شاید پبلک ڈومین میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں دی جا رہی ایران کی جانب سے. میں انس صاحب کو نہیں جانتا ہوں, لیکن جس طرح یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہوگا, ان کے سامنے کوئی ڈرافٹ ہوگا جو ایرانیوں کی طرف سے, امریکن کی طرف سے لکھی ہوگی. میرے پاس تو اس طرح کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. دوسری بات, ایرانی عوام کو اور ایرانی گورنمنٹ کو سمجھنے میں میرا خیال ہے کافی غلطیاں کر رہے ہیں ہم. ریالٹی اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے. کی ڈیسیجن میکرز اب ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, آئی ڈونٹ ہیو اینی کلو اباؤٹ اٹ کہ امریکہ کہاں سے یہ کنڈیشنز لے کے آ رہے ہیں. مذاکرات تو بیس ایران نے یہ رکھا ہوا, یہ 3 شرائط کے بعد ہم مذاکرات کریں گے. آئی ڈونٹ نو ایکچولی, لیکن آپ کو میں 2 باتیں اس میں ایک منٹ باقی صاحب, میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چیز کنٹریبیوٹ کروں, بیکاز آپ ایران میں ہیں, میں اور انس اس وقت پاکستان میں ہیں. اگر میں بطور 2 پاکستانی صحافی میں ایک اپنا صرف پوائنٹ آف ویو یہ شیئر کر دوں کہ آفیشلی ہمیں بھی کوئی نہیں بتایا گیا. آفیشلی آج تک گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جناب ہم مذاکرات کروا رہے ہیں. آپ بات سنیں, جی آپ جب امریکنز کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں تو ایرانی اسٹیٹمنٹ سے پڑھ رہا ہوں, فورن منسٹر سے بات ہوئی ہے میری, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ 3 شرائط ہیں, اور یہ شرائط سپریم لیڈر نے رکھا ہے, اور یہ کلیئرلی ہمیں ریٹرن دیا گیا ہے سارے صحافیوں کو. آپ کو یہ جو 3 پوائنٹس انس صاحب کہہ رہے ہیں, یہ کس نے دیا ہے پھر؟ یہ میرے خیال میں اس کا جواب بہتر انس دے دے تو زیادہ بہتر. دیکھیں یہ انٹرلوکیٹرز کے تھرو, جن انٹرلوکیٹرز کے تھرو, بسد احترام, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن جن انٹرلوکیٹرز کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے جس میں ٹرکی, ایجپٹ اور پاکستان تینوں انوالوڈ ہیں, جس میں سویلین سائڈ بھی انوالوڈ ہے اور دوسرے ادارے بھی انوالوڈ ہیں. آپ تہران میں موجود ہیں, وہاں پر پاکستان کا سفارت خانہ بھی کھلا ہے, وہاں پر ایجپٹ کا سفارت خانہ بھی کھلا ہے, وہاں پہ ترکش ڈپلومیٹ بھی موجود ہیں. آئی ایم شیور آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان سے کراس کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ بات چیت جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بات چیت انفارمل کمیونیکیشن نہیں ہوئے ہیں, ٹاکنگ پوائنٹس کی بنیاد تک نہیں ہوئے ہیں. اگر نہیں ہوئے تو میں کریکشن کرنے کو تیار ہوں. باقی صاحب آئی ڈونٹ نو کہ دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پاکستان, مصر, قطر, عمان سب کوشش کر رہے ہیں, لیکن ریالٹی ایران کے جو عوام کے سامنے آج کل بیانیہ آ رہا ہے وہ سپریم لیڈر صاحب کا اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کالیباف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور سپریم لیڈر کی طرف سے ہمیں چیزیں مل رہی ہے یہاں پہ کہ ہم کیسے مذاکرات کریں گے. چلے میں اس میں بات یہ ہے سر, مجھے جی پلیز گو ایڈ باقی صاحب, بات مجھے ختم کر جی گو ایڈ. میں آپ کو 2 پوائنٹس بتانا چاہ رہا ہوں. 1, جنگ سے پہلے ایران تقریباً یومیہ 1.1 ملین بیرل تیل پیدا کرتا تھا, ٹھیک, اور جب اس کی پرائس $65 اس کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, چائنا کو 18% مراعات کے ساتھ یہ $47 میں فروخت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ایران کی جو پیداوار ہے وہ بڑھ کر 2 ملین بیرل پر ڈے ہو گیا ہے, اور قیمت جو ابھی 105-104 کے قریب ہے, یہ چائنیز کو $4 رعایت دے کے $100 میں یہ سیل کر رہے ہیں. تو ان کو جو بلینز آف ڈالر کی پروفٹ ہوئی ہے, یہ پیٹروکیمیکل مصنوعات شامل نہیں ہے اس میں, وہ الگ, اس میں ایک الگ فلسفی ہے جو بہت کما رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں, ایران کے لیے یہ جنگ پرولونگ کرنا, اس کی ایکسپینڈیچرز کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ میں ان کی کمائی کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل انرجی مارکیٹ میں, اور ساتھ میں اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہر کشتی کے اوپر انہوں نے کچھ قوانین رکھے ہوئے ہیں, تو ان کے
بہت بہترین حالات میں ایران اس کو سروائیو کر سکتا ہے, اس کو پرولونگ کر سکتا ہے, جو امریکہ نہیں کر سکتا. دوسری بات, ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم 5 دن کے فرصت دی ہے ایرانیوں کو, لیکن ریالٹی یہ ہے یہ صرف اور صرف مارکیٹ کو دبانے کی کوشش ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیک کریں, وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل آج چیک کریں کہ امریکی بحری جہاز یو ایس ایس ٹرپلی اور آبی خاکی جہاز یو ایس ایس نیو اورلینز 2200 میرینز لے کے جمعے کے دن مشرق وسطیٰ پہنچیں گے, ایگزیکٹلی 5 دن کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے 2200 میرینز ایران کی بارڈرز پہ بیچ کے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور ایران اتنا بے وقوف ہے کہ یہ 2200 میرینز کو دیکھتے ہوئے مذاکرات میں اتریں گے. I don't believe on all these. تھینک یو سو مچ حسین باقری صاحب, رضا رومی صاحب, انس ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین رائے آپ نے